اگر آپ کی زندگی میں کوئی اچھا مینٹور ہے، کوئی اچھا گرو ہے، کوئی اچھا آپ کا کوئی لیڈر آپ کے ساتھ ہے، کوئی اچھا آپ کا رہنما ہے، تو آپ کامیاب ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی فیلڈ میں نے دیکھا کہ وہ کمال کامیابی پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی مینٹور نہیں ہوتا ان کے پاس۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں، وہی حرف آخر ہے، وہی عقل کل ہے۔ اس زوم میں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اچھا خوش نصیب ہے وہ شخص کے جس کو زندگی میں کوئی ایسا استاد مل جائے، کوئی ایسا رہبر مل جائے۔ اور رہبر کی پہچان کیا ہے؟ وہ چند باتیں آپ سن لیں۔ لیڈرشپ تو سر پڑھاتے ہیں، میں تو صرف ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں۔ کبھی میں نے لکھا تھا ڈاکٹر صاحب کہ لیڈر وہ ہوتا ہے، قائد وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ قائدین کی پوری جماعت تیار کرے۔ قائد وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ قائدین کی پوری جماعت تیار کرے۔ میرے حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی میں صرف 40 لوگ تیار کیے۔ کتنے؟ 13 سال کے اندر۔ میلہ لگا لینا، مجمع لگا لینا، شعلہ بیانی تو ہو سکتی ہے، تربیت اس انداز سے نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد پر انفرادی محنت کی، سب کے نام، سب کے مسائل، سب کی ضروریات۔ 13 سالہ مکی زندگی میں کتنے افراد تیار کیے؟ مگر وہ ہیرے چنے بھی اور ہیرے تراشے بھی۔ کوئی عدالت کا پیکر، کوئی صداقت کا پیکر، کوئی سخاوت کا پیکر، کوئی شجاعت کا پیکر۔ بے زر آیا تو ابو زر کر دیا، اور حبشی غلام آیا تو رشک کمر کر دیا۔ کیسے بنائے؟ اور پھر ان کی تربیت دیکھیے۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں انہی کے ساتھ، کس بھٹی کے اندر انہیں کس طرح تراشا۔ اور پھر جب ہم مدنی زندگی دیکھتے ہیں تو 10 سالہ قلیل عرصے میں لاکھوں افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ کیسر و کسرا تک آپ کا پیغام پہنچا۔ اور وہی جو 40 افراد تیار کیے تھے، ان میں سے ایک ایک وہ تھا کہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا تھا۔ لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کا فالوور اس کے پاس آئے اور کہے کہ بھوک لگی ہے، یہ دیکھیے میں نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہے، تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنا شکم مبارک سے چادر ہٹائے تو 2 پتھر نظر آئے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ باہر دشمن برہنہ تلواریں لے کر کھڑے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، لیکن لیڈر کو فکر ہے تو ان کی امانتیں لوٹانے کی۔ حضرت علی سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر سو جانا، اور صبح مکے والوں کی امانتیں لوٹا کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ اور ادھر مولا علی کیا کہتے ہیں جتنا چین کے ساتھ میں اس شب سویا، اس سے پہلے کبھی نہیں سویا، کہ آج کی رات مجھے موت آ ہی نہیں سکتی کہ میرے حضور نے فرمایا کہ تمہیں مدینے آنا ہے۔ چین سے سوئے ہوئے۔ کتنا سکون میسر ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی آرام کے ساتھ۔ صبح اٹھتے ہیں تو آرام سے، اب وہ باہر لوگ کھڑے میں تلواریں لے کر، کمال ہے، اندھیرا ہے، کچھ اجالا ہے، تلواریں پکڑ کے وہ کھڑے میں۔ حضور تو جب ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ بڑا مجرب وظیفہ بھی ہے یہ۔ کبھی خوف ہو رہا ہو نا، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، خوف ختم ہو جائے گا۔ کسی ظالم جابر کے سامنے جانا ہو، یا جس سے آپ کو کانفیڈنس چاہیے ہو، آپ اس کو وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں، پاور آ جائے گی۔ تشریف لے گئے، رات بھر مولا علی سوتے رہے، صبح باہر آ رہے ہیں تو اب وہ اندھیرا ہے، اجالا ہے، فجر کا ٹائم ہے، تو وہ سب کھڑے میں، اب وہ آنکھیں مل رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ آرام سے آیا، باہر سکون سے کھڑا ہوا ہے، بے فکر ہو کر۔ ایک کہتا ہے کہ کپڑے بھی وہی، چادر بھی وہی، دستار وہی ہے۔ دور سے دیکھ رہے نا، کپڑے بھی وہی، چادر بھی وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے۔ انگشت بدنداں ہیں سبھی مکے کے کافر، کہ سویا تو محمد تھا، یہ جاگا کیوں علی ہے۔
کیا ہو گیا؟ حیران ہے وہ۔ خیر وہ موضوع سے ہٹ جائیں گے اگر اس واقعے پہ ہم چلے گئے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اسے امانتیں لوٹانے کی فکر ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ لیڈر کون ہے؟ جب پتھر برس رہے ہیں، پاور ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، فرشتہ آتا ہے کہتا حضور ہمیں حکم دیں یہ پہاڑ ملا دیں، میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ اور ہاتھ اٹھتے ہیں اس وقت بھی تو یہ دعا ہے اللہم اہدی قومنا۔ لیڈر دیکھیے کہ اللہ نادان ہے، انہیں ہدایت دے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ لیڈر کون ہوتا ہے، قائد کون ہوتا ہے، یا کسی کو لیڈر اور رہنما بنائیں تو اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ یہ ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ کرائیٹیریا ہے جو حضرت ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے دیا۔ پوچھا کہ کوئی تو طریقہ بتائیں نا، کس پہ ہم اسے چیک کریں؟ فرمایا 3 خوبیاں ہونی چاہیے۔ کون کون سی؟ فرمایا نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کو بعض جگہ سخن دل نواز تو بہت ملے گا، لچھے دار تقریریں بھی ہوں گی، مجمع بھی اتھل پتھل ہو رہا ہوگا، لیکن نگاہ بلند نہیں ہوگی۔ کوئی کھارا در کی سیاست کر رہا ہوگا، کوئی اورنگی سے ہی نہیں نکل پائے گا، بات بہت بڑی بڑی کریں گے۔ اچھا کسی کے پاس نگاہ بلند بھی ہوگی، معلومات کا خزانہ ہے، پوری دنیا کا نالج چھان مارا ہے، سخن دل نواز بھی ہے، گفتگو بھی بہت اچھی ہے۔ اب تیسری چیز جو بتائی وہ یہ کہ کیا ہے، وہ اندر ہے کچھ، اندر بھی ہے کچھ یا نہیں، یا خالی بس باہر ہی باہر ہے؟ اگر 2 چیزیں ہیں، اندر کچھ نہیں ہے، کڑن نہیں ہے، ایک قوم کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، تو بھی وہ اس قابل نہیں کہ اسے لیڈر بنایا جائے یا رہنما بنایا جائے یا مینٹور بنایا جائے۔ تو جب بھی ہم کسی کو بنائیں گے تو یہی کرائیٹیریا ہے، یہی پیرامیٹرز ہیں، یہی طریقہ کار ہے۔ ان 3 باتوں کو ضرور سامنے رکھیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ زمانے میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، بڑے بڑے جبہ و دستار والے گھوم رہے ہوں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو، میری دعا ہے کہ کاملین میں شامل فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا لیڈر بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامل بنائے اور کاملین میں شامل فرمائے۔